السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایسے ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے آج کل وقت جیسے اڑنے لگا ہے؟ 24 گھنٹے ملتے ہیں لیکن لگتا ہے جیسے دن بس 18 سے 20 گھنٹے کا رہ گیا ہو۔ نمازیں دیر سے پڑھی جاتی ہے، کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور وقت کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسے چلا گیا۔ کیا یہ صرف آپ کی فیلنگ ہے؟ نہیں، 2025 میں سائنس، ریسرچ اور اسلامی علامت دونوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ دن واقعی چھوٹا ہو رہا ہے اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسلام کیا کہتا ہے، اس علامت کے بارے میں سائنس نے کیا کھوج نکالا ہے، سماج پر اس کا اثر کیا پڑے گا اور سب سے اہم بات، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ کو ملے گا ایک ایسا پیغام جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قیامت قریب آ جائے گی تو وقت سمٹ جائے گا۔ ایک سال ایک مہینے کے جیسا ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے جیسا ہو جائے گا اور ایک ہفتہ ایک دن جیسا، ایک دن ایک گھڑی جیسا اور ایک گھڑی آگ کی ایک چنگاری جیسا۔ مسند احمد ترمذی۔ صحیح حدیث۔ مطلب وقت اصل میں نہیں گھٹے گا لیکن انسان کو اس کا احساس تیزی سے ختم ہوتا دیکھے گا۔ لوگ ہر وقت کہیں گے سمجھ نہیں آتا دن کب نکل گیا۔ آج یہ حقیقت بن چکا ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ دن میں کیا کیا۔ یہ علامت آج پوری ہو چکی ہے۔ وقت قیمت اور بہت قیمتی ہو چکا ہے۔ قرآن میں سورہ العصر 103 وس کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کی، حق کی تسلیم کی اور صبر کی تسکین کی۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ وقت خود اللہ کی قسم ہے۔ وقت سب سے بڑی امانت ہے اور اس کا برباد ہونا قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آج کا دور حدیث کا پورا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فتنوں کا دور آئے گا جس میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا۔ لوگ وقت کو برباد کریں گے لیکن پچھتاوا نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم۔ کتاب الفتن۔ 2025 میں سوشل میڈیا پر گھنٹوں برباد، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، رشتے، دل، انسانیت سب میں جلد بازی۔ لوگ ہر وقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے۔ قیامت کی علامت، سائنس آف قیامہ، چھوٹی نشانیاں، مائنر سائنس جو پوری ہو چکی ہے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا، علم کا اٹھنا، حق کا علم، علماء کی کمی، مسجدیں ہوں گی لیکن خالیاں، بے حیائی کھلے عام ہوگی، لوگ دنیائی کاموں میں مشغول رہیں گے، حکومتیں ظالموں کے ہاتھ میں جائے گی۔ بڑی نشانیاں، میجر سائنس جو اب آنے والی ہے، سورج کا پچھم سے نکلنا، دجال کا ظہور، عیسیٰ گنوزل، یجوج اور مجوج کا حملہ، تین بڑے پورو، پچھم اور عرب میں۔ لیکن وقت کا گھٹ جانا، یہ ان شروعاتی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ توبہ اور تیاری، کیا کریں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دین کی شروعات توبہ سے نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے۔ قیامت سے پہلے
نیک اعمال کرنا سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ اب جب وقت کم ہو رہا ہے تو گناہ چھوڑو، نماز تھامو، توبہ کرو، ذکر کرو اور اپنے وقت کو اللہ کے لیے استعمال کرو۔ آج جو وقت پھسل رہا ہے وہ قیامت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جو جاگ گیا وہی بچ گیا، جسے اب بھی ہوش نہ آئے وہ اندھیرے کا شکار ہو جائے گا۔ 2020 کے بعد ویگیانکوں نے دیکھا کہ دھرتی اب پہلے سے تیز گھوم رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک دن اب پورے 24 گھنٹے کا نہیں رہ گیا۔ یہ ویگیانک ریکارڈ کے انوسار 2016 تک دھرتی دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی۔ 2020 سے دھرتی نے کئی بار سب سے تیز دن درج کیے۔ شارٹیسٹ ریکارڈ ڈے جولائی 19 اور 2020 دن 24 گھنٹے سے میل سے چھوٹا تھا۔ جولائی 29، 2022 پھر اور چھوٹا، 159 میل سے کم۔ اس کا مطلب ہر سال دن تھوڑے تھوڑے سکوڑے رہے ہیں۔ انسان کو ٹائم تیزی بتاتا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ویسا جیسے حدیث میں کہا گیا تھا، کیوں تیز گھوم رہی ہے دھرتی؟ وائی از ارتھ اسپننگ فاسٹر؟ ویگیانکوں نے کچھ سمبھاوت کارن بتایا ہے۔ ان کور چینجز: دھرتی کے اندر کا لیکوڈ آئرن کور ہل رہا ہے، اس سے دھرتی کی رفتار بدل رہی ہے۔ گلیشیئر میلٹنگ اینڈ کلائمیٹ چینج: برف پگھلنے سے زمین کا دباؤ بدل رہا ہے، اس کارن دھرتی کا گھومنا متاثر ہو رہا ہے۔ سیزمک ایکٹیویٹی: ارتھکویکس، زلزلے اور ٹیکٹونک موومنٹ بھی اسپیڈ کو بدل سکتا ہے۔ کیلنڈر ووبل: دھرتی کا ہلکا جھکاؤ جو کبھی کبھی اسپیڈ کو بدلتا ہے۔ لیپ سیکنڈ کی الٹی گنتی: اب تک دنیا میں کبھی کبھی لیپ سیکنڈ جوڑا جاتا تھا تاکہ گھڑی اور دھرتی میں تال میل بنا رہے، پر اب سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلی بار ایک نیگیٹو لیپ سیکنڈ جوڑنی پڑ سکتی ہے، یعنی سمے گھٹانا پڑے گا۔ ہیومن سائیکالوجی پر اثر: سائیکالوجی امپیکٹ۔ اب سائنس کہتا ہے کہ واقعی وقت انسان کو کم لگنے لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا ٹائم کیسے نکل جاتا ہے۔ اٹینشن اسپین گھٹ گیا ہے، پہلے 12 سیکنڈ اب صرف 7 سیکنڈ، سب کچھ جلدی جلدی چاہیے۔ فاسٹ فوڈ، شارٹ ویڈیوز، انسٹنٹ رپلائی: انسان ٹائم کو پکڑ نہیں پا رہا، سب کچھ بھاگ رہا ہے، یہ بھی اس کا وقت بھی اور اس کی زندگی بھی۔ ٹیکنالوجی بھی پیچھے چھوٹ رہی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایٹمک کلاکس جو دنیا میں سب سے سٹیک سمے ماپتی ہے، یہ بھی دھرتی کی تیزی سے ہوئی اسپیڈ کو مینیج نہیں کر پا رہی۔ اس وجہ سے 2025 کے بعد پہلی بار ٹائم کریکشن نیگیٹو لیپ سیکنڈ کی تیاری ہو رہی ہے۔ ویگیانک بھی ڈر گئے ہیں۔ ناسا، IIRS انٹرنیشنل ارتھ روٹیشن سروس اور ایٹمک ٹائم سائنٹسٹ نے چیتونی دی ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا تو گلوبل ٹیک سسٹم کریش کر سکتا ہے۔ کیا ہوگا؟ GPS گڑبڑائیں گے، سیٹلائٹس اپنا ٹائم لوز کریں گے، بینکنگ اور اسٹاک مارکیٹس میں ایرر اور پھر ایک گلوبل ڈیجیٹل کلیمپلیس سبب ہوگا۔ اسلام اور سائنس ایک ہی پیغام: اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ وقت سمٹ جائے گا، اب سائنس کہہ رہا ہے ٹائم از ریئل شرنکنگ، دونوں ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انسان اب وقت کے آخری دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وقت کی کم ہونے لگی تو سمجھو اللہ کی آخری چیتونی شروع ہو چکی ہے۔
اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، سنبھل جاؤ۔ صبح ہوتی نہیں اور شام ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے 24 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہاں اور کیوں۔ لوگ دن رات کی رفتار میں الجھ گئے ہیں۔ گھر میں سکون نہیں، رشتوں میں وقت نہیں، اور دل میں نہ صبر بچا ہے نہ برکت بچی ہے۔ تناؤ، سٹریس اور ڈپریشن کے دور، وقت کم لگنے سے لوگوں پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، برن آؤٹ عام ہو چکا ہے، ڈپریشن، اینزائٹی، نیند کی بیماریاں پھیل رہی ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ میں سب کچھ فاسٹ ہے، فاسٹ فوڈ، فاسٹ اسکرول، فاسٹ رپلائی، لیکن فاسٹ پیس نہیں ملتا۔ انسان تھک گیا ہے لیکن رک نہیں سکتا، کیونکہ اگر رکا تو پیچھے چھوٹ جائے گا۔ رشتوں پر برا اثر، ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، بچے اسکرین پر بڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہ کر بھی الگ الگ دنیا میں ہیں، دوست صرف واٹس ایپ پر دکھتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں، رشتے ٹوٹ نہیں رہے، وقت کی کمی سے کھوکھلے ہو رہے ہیں، دین اور مذہب سے دوری، نماز قضا ہو رہی ہے، وجہ ٹائم نہیں تھا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، مسجد جانے کا وقت نہیں، توبہ کی سوچ تک نہیں بنتی۔ وقت کا تیزی سے گزرنا لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، اور یہی قیامت کی سب سے خطرناک نشانی ہے۔ دنیا کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے، سب کچھ جلدی چاہیے، جلدی پیسہ، جلدی شہرت، جلدی لائک، فالوورز، کمنٹس۔ اس جلدی میں لوگ حلال حرام کا فرق بھول گئے، محنت کی جگہ شارٹ کٹ چن رہے ہیں، رزق میں برکت غائب ہو چکی ہے۔ انسان دن رات محنت کر رہا ہے لیکن دل خالی ہے۔ یہ روحانی بھوک وقت کی تیزی رفتار کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ سوشل میڈیا نے وقت نگل لیا ہے۔ ٹک ٹاک، ریلز، شارٹ اسکرول، ایک ویڈیو دیکھنے بیٹھے اور گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے بیٹھے تو گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا انسان کا سب سے قیمتی چیز کھا رہا ہے۔ وقت، نہ نیند پوری ہو رہی ہے، نہ کام مکمل ہو رہے، بس انسان بھاگ رہا ہے لیکن منزل غائب ہے۔ آخری نتیجہ، سماج اندھیرے کی طرف جا رہا ہے۔ جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آج ہم وقت سے نہیں لڑ رہے، ہم وقت کھو رہے ہیں، اور یہ نقصان صرف انسان کا نہیں، پورے سماج کا ہے۔ جب سائنٹیفک رپورٹ آئی کہ دھرتی کی گھومنے کی سپیڈ بڑھ رہی ہے تو دینی لوگ بولے یہ قیامت کی علامت ہے، لیکن منافق اور دنیائی سوچ والے لوگ بولے ارے بھائی یہ سب نیچرل ہے، دھرتی پہلے بھی گھومتی تھی اب بھی گھوم رہی ہے، اس میں دین کہاں سے آ گیا۔ وہ لوگ جنہیں نہ قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کا علم، وہ دین کی ہر نشانی کو مذاق سمجھتے ہیں۔ سائنس پروف دے دی ہے، حدیث نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں صرف سائنس سمجھ آتی ہے، حدیث نہیں۔ جب تک ناسا یا کوئی رپورٹ نہ کہے ہم نہیں مانتے، جبکہ حقیقت یہ ہے آج ناسا وہی کہہ رہا ہے جو حدیث 1400 سال پہلے کہہ چکی، پھر بھی منافقوں کے دل میں تکبر اور شک بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کے پاس سے جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہے جو ہمارے پاس ہے بس وہی کافی ہے۔ سورہ البقرہ۔ مطلب جو لوگ پہلے سے دین سے دور ہیں وہ سچائی آنے پر بھی انکار ہی کریں گے۔ مذاق اڑانے والے دن چھوٹا ہو گیا، چلو قیامت کل آ جائے گی، ایسے لوگ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں
جو سوشل میڈیا پر پوسٹ بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مولوی سے ڈرنا بند کرو، ہمیں تو ریلز دیکھنی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے علامت کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سورہ الزخرف کا نظریہ سب کچھ سائنس سے سمجھاؤ، قیامت، جنت، دوزخ سب ایک دھارنا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں ہم لاجک سے سوچتے ہیں، ایمان سے نہیں۔ کوئی دھرم ایبسولوٹلی ٹروتھ نہیں دیتا۔ قیامت ایک موت ہے، نہ کوئی آئے گا نہ کچھ بدلے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو خدا بنا بیٹھے ہیں اور وہی سوچتے ہیں جو انہیں پسند آئے، حق چاہے سامنے ہو یا پیچھے۔ حدیث کے وجہ پیغام انکار کرنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امتی میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کو حلال کہیں گے، گانے بجانے کو دین کا حصہ بنا دیں گے اور قیامت کی علامت کو مذاق سمجھیں گے۔ صحیح بخاری۔ آج یہی ہو رہا ہے، لوگ ڈرنے کی بجائے ہنس رہے ہیں اور حقیقت کو ہائپ کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا وقت آئے گا تب آنکھیں کھلے گی، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے سبق: جب حق سامنے ہو اور لوگ پھر بھی انکار کریں تو سمجھو وہ ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اندھے بن گئے انہیں تم کتنا بھی دکھاؤ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ الجلال۔ ایمان والا انکار نہیں کرتا تو وہ سمجھتا ہے، روتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ جب تم نے دیکھ لیا کہ دن چھوٹا ہو رہا ہے، علامت پوری ہو رہی ہے، سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے جو حدیث نے کہا تھا، اب سوال یہ ہے کیا اب بھی ہم غافل رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ اس وقت تک توبہ نہیں کریں گے جب علامات سامنے آ جائے گی؟ سورہ یاسین۔ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو دن میں گناہ کرتے ہیں، اور دن میں توبہ قبول کرتا ہے جو رات میں گناہ کرتے ہیں، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ صحیح مسلم۔ یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت سورج کا الٹی طرف سے نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی رہے گی، مگر افسوس ہم انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جو کبھی نہیں آئے گا۔ اب کیا کریں؟ روز کی 5 چیزیں جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں، آنسو کے ساتھ اکیلے میں نماز کی پابندی کریں، بھلے دھیرے دھیرے لیکن چھوڑے نہیں، گناہوں سے دور رہے۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہو وہ ہمیں بھی ناپسند ہو۔ رشتوں سے روز 5 آیتیں سمجھ کر پڑھیں، قرآن سے روز تلاوت کریں، دوسروں کو بھی علامت کی خبر دیں، کیونکہ ہدایت صرف اپنے لیے نہیں ہوتی۔ خود سے سوال کرو، اگر آج سورج مغرب سے نکل جائے کیا میں اللہ سے ملنے کو تیار ہوں؟ مگر میری آخرت آج کی ہو، کیا میری زندگی توبہ والی تھی یا غافلوں والی؟ توبہ کرنے والوں کو اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ خود اس کی طرف رحمت سے بڑھتا ہے اور اس کے پرانے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایک نئی شروعات، قیامت سے پہلے کی تیاری۔ یہ ویڈیو، یہ کہانی، یہ علامت تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ جس دن قیامت آئے گی اس دن صرف تیار لوگ ہی محفوظ رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے آج نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہے جو پاک دل کے ساتھ آیا۔ سورہ عاشوراء۔ جب دن چھوٹا ہونے لگے
جب وقت تیزی سے بھاگے، جب انسانیت علامت کو کوئی اتفاق سمجھے، تو سمجھو رب اپنا پیغام بھیج چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم ان لوگوں کو ضرور اپنی نشانیاں دکھائیں گے جو غافل ہیں، تاکہ وہ واپس لوٹے۔ سورہ سجدہ۔ امید اب بھی باقی ہے۔ قیامت کی علامت پورا ہونا، کوئی دی اینڈ نہیں، یہ تو دی فائنل کال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اب کچھ نہیں بچا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت کام بچا ہے، اور وہ تھوڑا سا وقت تمہاری جنت یا جہنم طے کر سکتی ہے۔ کئی لوگ کہیں گے، ہم نے سیریس نہیں لیا آخرت کے دن۔ کچھ لوگ کہیں گے، کاش ہم نے سنا ہوتا، سمجھتے، کاش ہم توبہ کرتے۔ لیکن تب نہ قلم چلے گا، نہ نصیب بدلے گا۔ قرآن فرماتا ہے، اور جب ان پر عذاب آ جائے گا تو وہ کہیں گے، کیا ہمیں ایک موقع مل جائے؟ اب تمہارا ہر دن ایک امانت ہے، 24 گھنٹے پہلے کی طرح نہیں۔ اب تمہارا ہر دن، ہر پل قیامت سے پہلے کی مہلت ہے، وہ مہلت جس میں تم توبہ کر سکتے ہو، نماز کی عادت ڈال سکتے ہو، کسی مظلوم کا حق لوٹا سکتے ہو، کسی کا دل جیت سکتے ہو، اپنے رب سے دوستی کر سکتے ہو۔ اللہ انتظار کر رہا ہے، ہاں، وہ رب جس نے تمہیں بنایا، جو ہر رات آخر آسمان پہ اترتا ہے اور پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے میں معاف کر دوں۔ اور ہم علامت دیکھ کر بھی چپ ہیں۔ آخر پیغام، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ سورج روز صبح تمہیں زندہ دیکھ کر اٹھتا ہے تاکہ تم ایک بار اللہ سے سچی توبہ کر سکو۔ رات تمہیں نیند دیتی ہے تاکہ تم اگلے دن خود کو بدلنے کا ارادہ کر سکو۔ لیکن جب دن چھوٹا ہونے لگے تو سمجھ لو اب انتظار کرنے کا وقت نہیں رہا، قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اب توبہ ہی تمہاری سب سے بڑی تیاری ہے۔ اگر آپ کو یہ لگا کہ دن واقعی چھوٹا ہو رہا ہے، تو یہ صرف وقت کی کمی نہیں، بلکہ اللہ کا پیغام ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ وقت اب بھی ہے، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ اب بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، اپنے اندر بدلاؤ لا سکتے ہیں، اور اس راستے پر لوٹ سکتے ہیں جہاں سکون ہے، رحمت ہے، اور آخر تک ہی کامیابی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے صرف اپنے تک مت رکھیے، اسے دوسروں تک پہنچائیے، کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی انجان تک، کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی آخرت سنوار دے۔ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے اس علامت کو اپنی زندگی میں کیسے محسوس کیا، اور اگر آپ بھی اب بدلنا کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے۔ اب اور دیر نہیں، اس طرح کے اور سچے اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبا کر اگلی علامت کا انتظار کریں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے جو بہت قریب آ چکی ہے، اور شاید اگلی بار وقت ہی نہ ملے۔ اللہ حافظ۔